شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث صرف صحیح آئی ہوئی ہے، صرف ایک حدیث، جسے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں شعبان کا ذکر نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی عبادت۔ حدیث صحیح ہے شعبان کی فضیلت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، 2 روزے نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک روزہ بھی نہیں، 2 روزے بھی نہیں، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتورم قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنے لمبے قرات کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کا پاؤں پھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لما تفعل هذا، آپ اتنی محنت، اتنی مشقت اور اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لما تفعل هذا، آپ اتنی مشقت، اتنی پریشانی اور اتنی تکلیف کے ساتھ راتوں کو کیوں جاگا کرتے ہیں؟ اتنا لمبے لمبے قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جبکہ رب ذوالجلال نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ جملہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جواب پر قربان جائیے، جن جو بخشے بخشائے نبی ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو قیام کرتے ہیں اور اتنی دیر تک قیام کرتے ہیں کہ آپ کا پاؤں پھٹنے لگتا ہے کھڑے کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ صدیقہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ رب کا میں ناشکرہ بنوں؟ رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیا ہے، میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریب قریب یہی بات کہتے ہیں، آپ نے بھی وہی جواب دیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افلا اکون عبدا شکورا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ راتوں کو جب کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک ایک سورت نہیں 3 سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے، لیکن یہ تنہائی کے عالم، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتے تھے تو اتنی لمبی قرات کرتے تھے، اتنا دیر تک قیام کرتے تھے کہ آپ پریشان ہو، دوسرے دیکھنے والے پریشان ہو جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یہ عبادت کے لیے، تشبیہ کے لیے اور رب کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ بھائی اس مہینے میں، جس مہینے میں ہم اور آپ ہیں، اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے تعلق سے لوگوں نے انگنت حدیثیں گڑھ لی اور انتساب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دی۔ مقدمہ مسلم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کی مقدمہ میں، مسلم شریف کے مقدمہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کی ہے، کتاب التوحید میں نقل کی ہے، کتاب الایمان میں نقل کی ہے۔ وہ روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر حدیثوں کو گڑھ کر میری طرف انتساب کر دیا، من کذب علی، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹ کا اتہام لگایا، متعمدن جان بوجھ کر کیا، قصدن ارادتن، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان کو بڑا عہدہ مل جائے،
منصب مل جائے، سرداری مل جائے، حکومت مل جائے، وہ صرف حکومت کے لیے یعنی دنیا کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اور اپنے کو برباد کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت بھی ان کی برباد ہو ہی جائے گی۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جھوٹی بات کو گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انتساب کرنے والے کل قیامت کے دن جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے، چاہے خطبہ حاجہ ہو، خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، خطبے میں آپ پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی کرنے والی کوئی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ کے وحی کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جب بھی بات کرتے تھے تو وحی کی نسبت جب آتی تھی تبھی آپ بات کرتے تھے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ ان سے ایک سوال کرو، دیکھو کیا جواب دیتا ہے۔ انہی میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لا تسألوا، ان سے سوال مت کرو، پوچھو نہیں، وہ جواب دے دیں گے تمہیں برا لگے گا۔ لیکن مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انا اسأل، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ اور پوچھا کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے، روح کی کیفیت کیا ہے، روح کیا چیز ہے؟ روح دیکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، غیر مری ہے، روح دیکھی نہیں جا سکتی۔ جس طریقے سے ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اسی طریقے سے روح بھی ایک سانس ہے، ایک نفس ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سوال کر دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنیہۃ، تھوڑی دیر آپ رکے رہے، جواب نہیں دیے کیونکہ وہی ابھی نہیں آ رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش کی بات آپ نہیں کرتے تھے، ان هو الا وحی یوحى، جب تک وہی نہیں ہوتی تھی تب تک آپ بات نہیں کرتے تھے، وہی نہیں آئی آپ خاموش ہیں۔ اب یہود اور نصارہ دونوں بیٹھ کے کہنے لگے کہ محمد سے جواب نہیں بن پڑے گا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ جب انسان سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو سکوت اختیار کر لیتا ہے، سرنگو ہو جاتا ہے، سر کو جھکا لے جاتا ہے اور اس کے بعد پشیماندگی اور شرمندگی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متفکر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کا جواب فوراً مجھے دے دے، یہ سائل ہے، اگر جواب نہ دے سکا تو جھوٹا نبی بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل کر دی۔ کیا نازل کی؟ قل الروح من امر ربی، کا روح ہی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے، اس معمولی علم کے ذریعے تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا نہیں جان سکتے۔ تو یہ سوال کرتے تھے یہود و نصارہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جب بھی وہی آتی تھی تو سوال کا جواب دیتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی آتی اور آپ مسئلے کو حل کرتے۔ لیکن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب گڑھ لی۔ شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث صرف صحیح آئی ہوتی ہے، صرف ایک حدیث، جسے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں شعبان کا ذکر نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی عبادت۔ حدیث صحیح ہے شعبان کی فضیلت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، 2 روزے نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک روزہ بھی نہیں، 2 روزے بھی نہیں، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے لگتے تو اس روزے کے بعد ہم لوگ کہتے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، اور جب چھوڑ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ پورے کے پورے شعبان روزہ رکھتے تھے. اور ہم نے کیا کر لیا ہے آج؟ 2 روزہ متعین کر لیا ہے، 2 روزے. روزے کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا یوم لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعے کے دن مخصوص مت کر لو عبادت کے لیے. ایام سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایام سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دین سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دے دے، جس دین کو فضیلت دے دے، جس یوم کو فضیلت دے دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں کہ نبی نے اس کو بنایا ہے. نبی کی بساط ہے ہی نہیں کہ کسی دین کو افضل کہہ دے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مختار کل تھے اور جو چاہے وہ کر دیتے تھے. مختار کل دلیل قرآن کی آیت سنیے، سورہ حشر کی آیت. کیا دلیل دیتے ہیں مختار کل کی؟ ایسی اٹکل دلیل کہ قرآن کو بھی تحریف کر ڈالا تم نے، اور قرآن کو تحریف کر کے اللہ کے اطاعت کے قابل تم بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا سورہ حشر کی آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جو دیں وہ لے لو. گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے روزیاں بانٹ رہے ہیں، مصیبتیں دور کر رہے ہیں، پریشانیاں دور کر رہے ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے تم رک جاؤ. تو روکنے کا اختیار بھی دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ شریعت کے معاملے میں جو حکم دے اس حکم کو مان لو، اور جس حکم سے روک دے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس حکم کو لے لو جو جائز ہے، اور جو منع ہے اس کو چھوڑ دو. یہ ہے مفہوم. لیکن لوگوں نے غلط طور پر اس کا تشریح کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مان رہے ہیں اور سب کے مالک بنا دیا. اور سب کے مالک ذرا آپ آئیے سورہ شعراء کی آیت پڑھ کر کے دیکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیار دیا. سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اگر مختار کل ہے، سب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک بچہ بھی تو پیدا کر سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کہہ دیتے کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بنانے کی پوری کیفیت بنائی، مٹی کی پرندہ کو بنا کر کے فَأَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اس میں روح بھی پھونکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اپنی جانب سے نہیں. کوئی نبی عالم الغیب تھے ہی نہیں، اور نہ کوئی آدمی کوئی نبی بھی مختار کل تھے، کچھ نہیں. سب محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو یا رسول ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. کوئی اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یخلق ما یشاء، جو چاہتا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی پیدا کر دیتا ہے، بیٹی ہی بیٹی دے دیا. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا ہی بیٹا عنایت فرماتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بہت سے ایسی مائیں ہیں جو جڑواں بچہ پیدا کرتی ہیں، بیٹا بیٹی دونوں، یا دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں ہی. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹا بیٹی دونوں پیدا کرتی ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جسے چاہوں بانجھ کر دوں. بچہ اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اختیار ہے، کسی نبی کو نہیں. اگر نبی چاہتے تو اپنے لیے بیٹوں کو زندہ رکھتے، بیٹیوں کو مار ڈالتے.
4 4 बेटियां रही, बेटे जिंदगी में चले गए, बचपन ही में सब दुनिया से चले गए। 3 बेटे आपके थे, तीनों बचपन ही में चले गए। हजरत इब्राहिम 18 माह की मुद्दत में इंतकाल कर गए। कल कयामत के दिन जन्नत में उनके लिए दूध पिलाने वाली को अल्लाह ताला पैदा करेगा, 6 महीने दूध की मुद्दत उसकी पूरा करेगा, 24 महीना 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, किसी और के इख्तियार में नहीं है। तो फजीलत देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। तो शाबान की फजीलत के सिलसिले में जो बातें कही गई है तो किसी एक दिन के लिए नहीं का, जुम्मे के दिन रोजा के लिए, इबादत के लिए तुम इख्तियार मत करना रातों के दरमियान में से किसी एक रात को। वला तखुस्सु बिसियामिन यौमल जुमअति मिन बैनल अय्यामी, दुनिया के दिनों में से एक दिन जुम्मा के दिन रोजा रखने के लिए इख्तियार मत करो। सिर्फ जुम्मा के दिन रोजा रखना नाजायज है, सिर्फ जुम्मा के दिन रोजा रखना नाजायज है। अगर जायज होता, फजीलत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इख्तियार दे देते अपनी उम्मत को कि सिर्फ जुम्मे के दिन रोजा रखो, लेकिन जुम्मे के दिन रोजा रखने से आपने मना कर दिया। लिहाजा एक रोजा जो हम रखते हैं शाबान के दिनों में, ये रोजा रखना हमारे लिए फजीलत की बात नहीं है। फजीलत यह है कि पूरे चांद देखने के बाद से रोजा रखते जाइए, जैसे हजरत उम्मे सलमा और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये रिवायत है। इसलिए रोजा, शाबान के रोजे के सिलसिले में जितनी अहादीसें आई हैं, सबसे पहली हदीस जो मरवी है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि शाबान की 15 तारीख को तुम रोजा रखा करो और रात को कयाम करो। कुमू लैलहा व सूमू नहारहा, रात को कयाम करो, दिन को रोजा रखो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्न अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ने किताबुल मौज़ूआत में इसको कहा कि यह हदीस मौज़ू है, इसकी कोई भी सनद सही नहीं है, जितनी सनदें आई हुई हैं सब वाहियात। इसी तरह इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने लताइफुल मारिफ में इसका तज़किरा किया है कि ये जितने हदीसें इस सिलसिले में आई हुई हैं, कोई भी सनद अज़वी शरअ जायज नहीं है। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने अल-मजमू में इसका तज़किरा फरमाया कि कोई रिवायत रोजा रखने के ताल्लुक से सही नहीं है शाबान के रोजे के सिलसिले में। फिर हनफी आलिम उन्होंने तज़किरा किया है कि ये रिवायत जो बयान की जाती है, ये रिवायत परले दर्जे की मौजू है। अल्लामा अब्दुल हई नखलवी रहमहुल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाते हुए कहा कि मेरी नजर में कोई एक रिवायत भी शाबान के 15 तारीख के रोजा रखने के सिलसिले में और रात के इबादत करने के सिलसिले में कोई रिवायत मेरी नजर में सही नहीं। मुल्ला अली कारी हनफी, अब्दुल हई लखनवी हनफी, इन दोनों ने भी इस रिवायत को गलत करार दिया है। जो 15वें शाबान को रोजा रखते हैं या रात का कयाम करते हैं, रात के कयाम के सिलसिले में एक रिवायत जो बयान करते हैं, वो रिवायत मुस्लिम शरीफ और बुखारी में आई हुई है, लेकिन उसमें शाबान का तज़किरा नहीं है और न कोई चीज है। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकीए गरकत की तरफ निकले, बकीए गरकत की तरफ निकले रात के वक्त। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जागी हुई थी, देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे, आपने उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और उनका ख्याल यह हो गया कि कहीं दूसरे अज़वाज मुतहरात के यहाँ तो आप नहीं जा रहे हैं। शौकनम में बड़ा चपकलिस होती है, इसीलिए सोच करके पीछे पीछे लग गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकीए गरकत में गए और जाने के बाद वहां मग़फ़िरत की दुआ की। इसमें शाबान का तज़किरा है ही नहीं, ले जाके मिला दिया शाबान के महीने का है, आम जिक्र है। और जो सही रिवायत आई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, जो बुखारी की रिवायत है कि रब्बुल आलमीन समाए दुनिया की तरफ हर रात को उतरता है जब 1/3 रात बाकी रह जाती है, समाए दुनिया की तरफ तक क्या आता है, और उसके बाद फिर सवाल करता है कि कोई रोजी तलब करने वाला है, उसको मैं रोजी दे दूं, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है, मैं मग़फ़िरत कर दूं, कोई कपड़ा तलब करने वाला है जो कपड़ा पहनने की सलाहियत नहीं रखता है, उसको कपड़ा दे दूं।
فی کل لیلۃ، یہ سارے سال کے راتوں میں ہے، کسی ایک رات کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک رات کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے یا ایک دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ناپسندیدہ، اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ وہ حرام ہے تو کوئی بعید نہیں، کوئی دور کی بات نہیں، جائز نہیں ہے ایک روزہ رکھنا۔ جب صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں تو روزہ کیوں رکھیں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے حدیث میں۔ اب شعبان کے دن ہم کو کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، راتوں کو عبادت کرنی ہے۔ 15ویں شعبان میں یا اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے 15ویں تاریخ کے روزے کے لیے جو کچھ کردہ ایجاد کر رکھا ہے، صلاۃ الفیہ، صلاۃ الرغائب، یہ سب چیزیں ہیں۔ مجموع میں امام نووی رحمہ اللہ نے صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں اور صلاۃ الفیہ کے سلسلے میں کہ 100 رکعت آدمی پڑھے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ اس میں پڑھتا جائے۔ اگر یہ کام کر لیتے اس کے بعد پھر تلاوت کے بعد کچھ اور آیتیں تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد اب انسان اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ مجرم ہے تو ان کے جرم کو معاف کر کے اور نیک کاروں میں ان کا نام لکھ لیتا ہے۔ لوح محفوظ میں اب وہ کٹ رہا ہے، کون؟ 15ویں شعبان میں اگر عبادت کر لیتا ہے تو یہ 100 رکعت اگر وہ پڑھ لیتا ہے، صلاۃ الفیہ کا نام دیا ہے صلاۃ الفیہ، اس لیے کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے ہر رکعت میں تو 1000 ہو جائے گا، تو 1000 نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اس میں کتنا ہوگا کہ فارغ ہونے کے بعد حج مبرور کا 100 حج مبرور کا ثواب ان کو ملے گا۔ ایک حج اگر کرتا ہے انسان تو ان کو سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 100 حج مبرور کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا ہے، گناہ تو سب معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیت پڑھ کر کے وہ دلیل دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کے لیے یہ نیکیاں بدل دی جاتے ہیں۔ تو ان کے کہتے ہیں کہ ان کے نیکیوں، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بدبخت میں ان کا نام لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک وقتوں میں ان کا نام درج کر دیتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جو علامہ نووی رحمہ اللہ نے مجموع میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑھت ہے، اپنی جانب سے لوگوں نے گڑھ لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انتساب کر دیا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے اگر مومن ہے تب، متقی ہیں تب، مسلمان ہیں تب سوچنا پڑے گا کہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کا انتساب کرنا، ہم جہنم میں جانے کے حقدار ہو جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بھی جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام، صحیح حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔